انا للہ، وہی کہا جو کل ایک اور صحابی نے کہا تھا۔ بہرحال یہی دربار شام میں یزید کی یہ گستاخیاں دیکھ کر اہل دربار کی ہمت بڑھ رہی تھی کہ ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ جو کلیجے کو کاٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا، ایک شامی کھڑا ہوا، حسین کی بیٹی بھی ہے نا اس دربار میں، حسین کی بہن بھی ہے اس دربار میں، گھرانہ رسول کی خواتین ہے اس دربار میں، ایک شامی کھڑا ہوا کہنے لگا یزید، ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید اسے میری کنیزی میں دے دے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب کانپنے لگیں، یہ سننا تھا آپ کانپنے لگی۔ وہ سیدانی کی جس طلب کیا تھا، جس کے بارے میں کہا یزید نے، میں نام نہیں لوں گا، کانپنے لگی، اپنی پھوپھی جناب زینب سے لپٹ گئی۔ جناب زینب نے بچی کو تسلی دی اور بلند آواز سے کہا کیا بکتا ہے، تو مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مکالمہ ہوا، یزید نے پہلے تو بہت اصرار کیا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں، میں چاہوں تو ایسا کر دوں گا، دے دوں گا کنیزی میں، لیکن بالآخر جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گیا اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ خبر کرو اہل جور کو، اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو سنبھل جائے، آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، اور ابد تلک اب نصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ داستان آگے بڑھتی ہے اور اب اختتام کی طرف بڑھے گی داستان تیزی۔ اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ ہوا، قصہ مختصر۔ ان خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا۔ جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے، اور دوسرا اہل بیت کے اس رویے سے لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، اور پھر جس انداز سے وہ چیلنج کر رہے تھے، وہ اس پروپیگنڈے کو سچ سمجھ رہے تھے کہ ایک باغیوں کا گروہ ہے جسے لایا گیا ہے۔ یزید کو اب اس سب کا احساس ہونے لگا، اب یزید سمجھنے لگا کہ ارے خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ پھر کھلے عام یزید کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ بھی ہوا، یہ ایک واقعہ تو بات کا ہے کہ یزید کے اپنے بیٹے نے یزید کی مذمت کی، تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بھی ہوا کہ یزید کی بیوی دربار میں نکل کر آئی کہ ارے رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر، اور اس طرح ملک میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے۔ بالآخر، بس میں نے کہانی مختصر کر دی، بالآخر یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ قید گزاری ایک سال کی۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا ہم اپنے پیاروں کو تو جی بھر کے رو بھی نہیں سکیں، چونکہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد ظلم کی نئی داستان شروع ہو گئی، کب روتے اہتمام کے ساتھ، اپنے پیاروں کو ہم رو بھی نہیں سکے۔ جناب زینب نے کہا، وہیں پر شام میں ایک مکان میں حسین کا پرسہ ہوا، بیبیاں آئیں، باقاعدہ امام حسین کا پرسہ ہوا، پہلی مجلس شام میں ہوئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب ان قیدیوں کو واپس مدینے پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ شام سے مدینے جا رہا ہے، پہلے کربلا گیا، چہلم کے موقع پر کربلا گیا، اور پھر وہاں سے مدینہ۔ اب آپ یاد کیجئے جہاں سے داستان شروع ہوئی تھی، 28 رجب کس عالم میں گئی تھی جناب زینب؟ عباس، علی اکبر، قاسم، علی اصغر، محمل پہ سوار کر رہے ہیں لوگ، اور اب یہ قافلہ مدینے کس عالم میں پہنچ رہا ہے؟ عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے،
اونو محمد نہیں ہیں، قاسم نہیں ہے، اصغر نہیں ہے. اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا. مدینہ میں کوہرام بپا تھا. جناب زینب کبریٰ روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئیں. آپ داستان ختم ہو رہی ہے. داستان جب شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا، کل حسین گئے تھے نانا کے روضے پر، کہا تھا نا چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. اب جناب زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر پہنچی ہیں. مدینے سے مدینے تک کا سفر. بس میں ختم کر رہا ہوں داستان. وہاں روزے پہ پہنچ کے کیا ہوا، یا آپ شاعر کی زبان سے سن لیجئے. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے. کیوں؟ ارے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. رو کر پکاری نانا، میں فریاد لائی ہوں. ارے میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں. ارے نانا نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مکان پہ چھا گئیں غم کی اداسیاں. ارے نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سربرہنہ کوفے کے دربار میں گئے. جناب زینب مکالمہ کر رہی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نانا نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا. نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا. نانا ہزار طرح جفا کی لعینوں نے، خیموں میں ہائے آگ لگا دی لعینوں نے. نانا عجیب سانحے ہم پر گزر گئے. ارے رنج و علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے. نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی. کیا کہہ رہی ہیں؟ نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی. آپ کو یاد ہے نا مکے پہنچے تھے، خدا کا گھر، وہاں آ گئے قتل کرنے حاجیوں کے روپ میں. اور مکہ چھوڑ کے کہاں گئے؟ کربلا جنگل میں. نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی. نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار. نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا. نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا، کھا کر سنا جگر پہ وہ محروبی چل بسا. نانا شقی کے تیر سے اصغر ہوئے شہید، ارے ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید. نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں. نانا زبین کرب و بلا لال ہو گئی، ارے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت نے بھائی جان کو بیاس کر گئے. نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں. ابھی آپ نے داستان سنی ہے. نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں، پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں. نانا اسیر صاحب تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے. نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے تھے مثل گناہگار خستتن. نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشعار. اور ایک ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کون ہے جناب زینب کے بارے میں، ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم. نانا بتاتا جاتا تھا شمر جفا ستم، یہ زینب ہنسی ہیں وہ کلثوم دل فگار. ارے انگلی اٹھا کے دکھاتا تھا بدشعار. نانا جب یہ واقعہ بیان کیا کنیزی میں طلب کرنے والا، نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی. ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی، چونکہ بے پردہ تھی نا، ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی. اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی، صد حیف ہے زمین میں زینب نہ گڑ گئی. اور اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا. ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، ہس ہس کے تازیان ستم جھیلتے رہے. بس میں ختم کر رہا ہوں.
تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے۔ بتانے کا وقت نہیں تھا، وہ نرس کہتے کہ جناب سکینہ واپس نہیں آئی ہیں، شام میں انتقال کر گئی، وہیں شہید ہوئی۔ نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے، اب تک ہے نیل رسی کے شانوں کو دیکھ لو، نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو۔ زینب جو رو کے کرتی تھی قبریں نبی پہ بین، تھرا رہا تھا روضہ سلطان مشرقین، بس ختم کر نثار یہ غمناک داستان، روتے ہیں اس ستم پہ زمین اور آسمان۔ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، پھر مدینے پہنچ گیا۔ یہ مدینے سے مدینے تک کی داستان۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس تمام تر نشریات میں